आवाज बुलंद एक सलवार। लुत्फ़ नक़वी से पहले शुजा हुसैन सलाम पेश करेंगे। शुजा हुसैन। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु शहीद मस्जिद कूफा हुसैन का बाबा, शहीद मस्जिद कूफा हुसैन का बाबा, क़तील ग़ुरबत ज़हरा हुसैन का बाबा, शहीद मस्जिद कूफा हुसैन का बाबा, इसे तो मार दिया था मदीने वालों ने, इसे तो मार दिया था मदीने वालों ने, हुआ है क़त्ल दोबारा हुसैन का बाबा, उर्दाए मांगती ज़ैनब जहाँ से गुज़रेगी, रिदाए मांगती ज़ैनब जहाँ से गुज़रेगी, हर उस गली में है रोया हुसैन का बाबा, शहीद मस्जिद कूफा हुसैन का बाबा, वो सुनाता था क़ब्रे बतूल को अपना, वो सुनाता था क़ब्रे बतूल को अपना, था सोचो कितना अकेला हुसैन का बाबा, और कभी फलक कभी गाजी को देखा ज़ैनब ने, कभी फलक कभी गाजी को देखा ज़ैनब ने, लहू में डूबा जो
حسین کا بابا شہید مسجد کوفہ حسین کا بابا. جزاک اللہ. صلوات پر محمد والے محمد. میں مومنین اور مومنات کو یاد دلاتا چلوں کہ آج شب قدر ہے، شب ضربت ہے، اور مجلس کے فوراً بعد یہاں مالی شب قدر ہوں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجلس کے بعد یہی ٹھہریں تاکہ ان اعمال میں شرکت کر سکیں. اور دوسری ایک درخواست آپ سے یہ ہے کہ براہ کرم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھیں تاکہ مجلس کے دوران یا نماز کے دوران، جیسا کہ شیخ جلیل نے بھی کہا ہے، ڈسٹربنس نہ ہو اور آپ کے بچے یہ سیکھ بھی سکیں کہ آداب مجلس کیا ہیں، آداب صلاۃ کیا ہیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. اب میں زحمت دوں گا لطف نقوی کو، مرثیہ پیش کریں گے لطف نقوی، اور آپ سے درخواست ہے ایک باواز بلند صلوات کی. صلوات. زینب پیتیمی کی گھڑی آ گئی بابا. زینب پیتیمی کی گھڑی آ گئی بابا. بن باپ کی کہلاتی ہے بیٹی تیری بابا. بن باپ کی کہلاتی ہے بیٹی تیری بابا. اماں نہیں نانا نہیں اب تم بھی صدارے. اماں نہیں بابا نہیں اب تم بھی صدارے. کس موڑ پہ لے آئی ہمیں زندگی بابا. زینب پیتیمی کی گھڑی آئی ہے بابا. زینب پیتیمی کی گھڑی آئی ہے بابا. کتنے ہی یتیموں کو دیا تم نے دلاسا. کتنے ہی یتیموں کو دیا تم نے دلاسا. اب ہم کو دلاسا نہیں دیتا کوئی بابا. زینب پیتیمی کی گھڑی آئی ہے بابا. زینب پیتیمی کی گھڑی آئی ہے بابا. ہر آن تیری یاد میں روتے ہیں برادر. ہر آن تیری یاد میں روتے ہیں برادر. زینب
سے سمجھائے گی بابا زینب یتیمی کی گھڑی آئی ہے بابا زینب یتیمی کی گھڑی آئی ہے بابا صلوات ڈوبا ہوا امام کا چہرہ لہو میں ہے ترہائے کائنات کا مولا لہو میں ہے بھیگا ہوا علی کا سراپا لہو میں ہے سر پیٹو تر امام ہمارا لہو میں ہے سر پیٹو تر امام ہمارا لہو میں ہے سجدے میں ہائے ظلم کی تلوار چل گئی افلاک کانپے درد سے دنیا ڈہل گئی افلاک کانپے درد سے دنیا ڈہل گئی زخمی ہوا امام کا سروا مصیبتہ چہرہ ہوا ہے خون میں تروا مصیبتہ حاطف نے دی ہے غم کی خبر وا مصیبتہ دھرا رہا ہے غم سے جگر وا مصیبتہ دھرا رہا ہے غم سے جگر وا مصیبتہ آئے حسن حسین قیامت تھی سامنے ڈوبی پدر کی خون میں صورت تھی سامنے ڈوبی پدر کی خون میں صورت تھی سامنے سجدے سے مرتضیٰ کو اٹھایا سنبھال کر خون بہ رہا تھا اور تھا چہرہ لہو میں تر لپٹے گلے سے اور پکارے پدر پدر بولے علی نماز پڑھا دو میرے پسا بولے علی نماز پڑھا دو میرے پسا بولے علی نماز پڑھا دو میرے پسا ہم فیض یاب ہو گئے شکر خدا کرو صابر رہو جہان میں ذکر خدا کرو صابر رہو جہان میں ذکر خدا کرو رومال سر کو باندھ کے روئے حسن حسین بعد نماز شہ کو اٹھائے حسن حسین شہ کو گلیم پر تھے لٹائے حسن حسین کاندھے پہ بھی گلیم اٹھائے حسن حسین کاندھوں پہ تھے گلیم اٹھائے حسن حسین تھا خون بہتا ہے درے کرار گھر چلے مثل جنازہ ہے در کرار گھر چلے مثل جنازہ ہے در کرار گھر چلے زینب پکاری پیٹ کے سروا مصیبتہ
تلوا مصیبتا لرزا ہے آج میرا جگروا مصیبت آئی یتیمی کی ہے خبر وا مصیبت آئی یتیمی کی ہے خبر وا مصیبت آئی یتیمی کی ہے خبر وا مصیبت کیسا یہ وار چل گیا شاہ جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو شدت سے سر میں درد ہے آقا تڑپتے ہیں بے تاب و بے قرار ہیں شاہ تڑپتے ہیں دونوں جہاں کے والیوں داتا تڑپتے ہیں آقا تڑپتے ہیں میرے مولا تڑپتے ہیں آقا تڑپتے ہیں میرے مولا تڑپتے ہیں آقا تڑپتے ہیں میرے مولا تڑپتے ہیں بابا تڑپ رہے ہیں پسر بے قرار ہے صدمے سے کانپتے ہیں جگر بے قرار ہے صدمے سے کانپتے ہیں جگر بے قرار ہے دو روز درد و غم سے تڑپتے رہے امام کروٹ بدل بدل کے تھے بے چین نیک نام بڑھتا تھا درد اور اذیت تھی صبح و شام بے تاب و بے قرار تھے سلطان بے تاب و بے قرار تھے سلطان بے تاب و بے قرار تھے سلطان کربو بلا نظر میں تھی غمناک ہوتے تھے شبیر کو گلے سے لگاتے تھے روتے تھے شبیر کو گلے سے لگاتے تھے روتے تھے شبیر کو گلے سے لگاتے تھے روتے تھے صلوات بر محمد والے محمد. میں آپ صاحبان کو اور خواتین کو ایک بار پھر یاد دہانی کرا دوں کہ مجلس کے فوراً بعد عمل شب قدر ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شب ضربت ہے اور آپ سے ایک درخواست بھی ہے کہ جب آپ اس ادارے کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو جائیں اپنی گاڑیاں لے کر تو براہ کرم اپنی رفتار کو کم رکھیں. کل میرے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ ایک صاحب بہت تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے تھے پیچھے سے اپنی گاڑی لے کر اور ایک بچہ ان کے زد میں آتے آتے بچایا. آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے آہستہ چلائیں, تھوڑا سے صبر و تحمل سے کام لیں تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. خواتین, بزرگ, بچے فریکوینٹلی ایسی باہر جاتے ہیں, اگر آپ صبر و تحمل سے کام لیں گے تو بچا جا سکتا ہے کسی سانحے سے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ان حدود میں جب بھی رہیں تو بہت آہستہ گاڑی چلائیں اور دیکھ بھال کے جائیں. جو گاڑی چلائیں آپ کے تعاون کا ادارہ بہت شکر گزار ہے اور اپنی درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں, مجلس سے خطاب فرمائیں گے. آپ سے درخواست ہے ایک باوز بلند سلوات کی اور تھوڑا سا آگے تشریف لائیے سلوات پڑھتے ہوئے. تھوڑا سا آگے آئیے آپ لوگ, سہمت کیجیے.
رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغبي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي التهي التهامي الحاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. جسمه مقدس معتر منور معزز مبجل مطهر في البيت والحرم. اسمه مكتوب منقوش مرفوع مرقوم في اللوح والقلم. سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وبصالتهم وبلاغتهم وشرفهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات. عظمت اہل بیت پر ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. شب دعا شب اعمال شب قدر کی رات ہے. قبولیت دعا کے لیے ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. ارباب ادب و خرد، ارباب فہم و فراست، ارباب شعار و شعور، ارباب تخیل و تخیل، ارباب کلام و کلم و تکلم و نطق و نطاق و بیان، ارباب تخیل و تفہیم، ارباب اہل بیت، ارباب کربلا، ارباب حسین، ارباب علی. پروردگار آپ سب کی اس عظیم عبادت کو، مشارکت کو، معاونت کو، مساعدت کو، مناصرت کو
آمد کو، شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے۔ یقیناً شرکت و مشارکت کا شرف ہر فرد کو نہیں ملتا۔ یہ توفیق کی بات ہے کہ کسی کو بطن کی غذا ملتی ہے اور کسی کو روح کی غذا ملتی ہے، مگر اگر کسی کو دونوں غذا مل جائے تو وہ بندہ ظاہر سی بات ہے کہ توفیق من اللہ و توفیق من الرحمن، اس کو کہ اسے روح کی بھی غذا مل رہی ہے اور اسے جسم کی بھی غذا مل رہی ہے۔ کچھ لوگ جسم کی غذا کے بعد روح کی غذا کے لیے آگے نہیں بڑھتے، مرکز اور مراکز میں آ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن فرش مجلس تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا اسباب و علل ہیں کہ جس کی وجہ سے روح کی غذا تو وجود میں، جسم میں، بدن میں، باڈی میں آ گئی، مگر روح کی غذا نہیں آئی۔ اور جب تک روح کی غذا نہ آئے تو اندر کی دنیا میں نور پیدا نہیں ہوتا، اور جب نور نہیں پیدا ہوتا تو فکر بشر، دماغ بشر، عقل بشر اور ذہن بشر میں جو دائرہ فکر ہے، فکر کا پرندہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ پرواز اندھیروں میں نہیں کرتا، اسے نور چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور نور کب عطا ہوگا؟ جب اسے روح کی غذا مل جائے، ورنہ اگر پرندے کو اندھیرے میں آپ چھوڑ دیں تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو فکر بشر اور دماغ بشر اور ادمغہ بشر کا پرندہ اس وقت تک مقام شرف تک جا نہیں سکتا جب تک اسے روشنی نہ ملے، اور اس روشنی کا نام ہے ذکر اہل بیت اطہار۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ لہٰذا بچے اور جوان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر مجلس اعضاء ہو رہی ہے تو وہ فرش مجلس پر، اگر اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہ ضرور فرش مجلس پر بیٹھے، اس کا ایک ثواب ہے۔ اور ثواب کے علاوہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ جنت کے دریچے میں داخل ہونے سے پہلے یا باب جنت میں داخل ہونے سے پہلے اگر ایک کراؤڈ کو روک دیا جائے کہ تم ٹھہرے رہو، پہلے وہ جائیں گے، تم کھڑے رہو کئی گھنٹے، تو سوال ہوگا ہمیں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ کہا جائے گا تم مجلس میں بھی داخل نہیں ہوتے تھے، باہر بیٹھے رہتے تھے، تو جنت میں جلدی جا کے کیا کرو گے؟ باہر بیٹھو، پہلے وہ جائیں گے جو فرش مجلس پہ ہوتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو یہ ہونا ہے، اس لیے اب اپنا اپنا شرف ہے، اپنا اپنا شعار ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا دماغ ہے، اپنی اپنی کیف اور کیفیت ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کو کنیکٹ کر لیجئے اور آگے بڑھتے ہیں۔ غور کیجئے گا، پروردگار عالم، گفتگو شروع کر دیا، پروردگار عالم جب کبھی بھی کلام کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو اللہ مخاطب ہوتا ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں مخاطب، اور جس سے کلام کرے اس کو کہتے ہیں مخاطب، یعنی تو پہ زبر ہے۔ اللہ مخاطب اور بندہ مخاطب، مخاطب اور مخاطب، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب جب قرآن میں کبھی بھی کوئی بھی آیت آتی ہے تو اس آیت کے ذیل میں استنباط و استخراج کیا جاتا ہے کہ اس میں حکم وجوبی ہے یا حکم استحبابی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی یہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا بشر کے لیے آپشن ہے، یعنی چھوڑ سکتے ہیں، اسے آپشنل ہے یا ایسنشل ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو جب حکم وجوبی کب ہوتا ہے؟ جب صیغۃ الامر استعمال ہو۔ میں نے ما سبق عرض کیا تھا کہ اگر امر کا صیغہ آیت میں آ جائے تو اس عمل کو انجام دینا واجب ہو جاتا ہے، مسٹ ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے جہان بشریت کو خطاب کیا، اور اس میں جو خطاب کے بعد جو مخاطب ہیں وہ مومنون ہیں، مسلمون نہیں ہیں۔ اس لیے کہ مسلمون کے لیے یا مسلمین کے لیے دونوں لفظ ٹھیک ہے، مسلمین، مسلمون، مسلم جو بھی آپ کہہ لیں، تو مسلمانوں کے لیے پروردگار عالم نے کوئی آیت نہیں اتاری ہے کہ جس میں یہ وعدہ کرے کہ جنت ہم مسلمانوں کو دیں گے۔ یہ بات ذہن میں آ کے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمان کے لیے کوئی آیت، پورے قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے
کہ جنت مسلمانوں کو ملے گی، تو جنت کسے ملے گی؟ متقی کو. یہ بات ذہن میں ہے. تو اب یہاں پر پروردگار عالم مومنون سے خطاب کر رہا ہے، ہٹا دیا مسلمانوں کو، ڈائریکٹ مومنون سے خطاب کیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا. اب سارے صاحبان ایمان چونکہ کسی بھی ملک و مملکت میں کوئی زندگی گزار رہا ہو، کسی بھی قرہ ارض پر، قریے میں، قرآ میں، ریف میں، اریاب میں، بلد میں، بلدان میں، منطقے میں، مناطق میں، دول میں، دولہ میں، کہیں کسی علاقے میں زندگی گزار رہا ہو، اگر وہ مخلوق ہے اور اگر وہ مومنون ہے تو اس خطاب کے ضمن میں پروردگار عالم اس سے خطاب کرے یا ایھا الذین آمنوا. جی پروردگار، غور کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا. اب یہاں پر جو صیغہ امر استعمال کیا پروردگار عالم نے، یہاں پر اصبروا یعنی صبر کرنا واجب ہے مومنین کے لیے. اس کا مطلب صبر مزاج حیات انسانی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کہاں ہے میرا مجمع؟ ذرا بیدار ہو جائیے. صبر مزاج حیات انسانی ہونا چاہیے، نہیں صبر شعار انسانی ہونا چاہیے. اور صبر کے، غور کیجئے گا، مرکب پر سوار ہو کر جب بشر زندگی گزارتا ہے تو اس کی فکر بھی پرواز کرتی ہے، اس کا ذہن بھی پرواز کرتا ہے، اس کا مزاج بھی پرواز کرتا ہے اور اس کا وجود بھی پرواز کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور فرمایا آپ نے اس کا مطلب عزیزان گرامی کہ اللہ پروردگار پالنہار کریٹر اپنے بندوں کو، مومنین کو چاہ رہا ہے، محبت کر رہا ہے. اگر باپ فادر اپنے بچوں کے لیے کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی خطاب کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے بچے سے محبت کر رہا، تب تو کرا میرے لال یہ کرو. تو خالق کل کائنات، معبود کل کائنات، مسجود کل کائنات، پورے کائنات کا، یونیورس کا کریٹر اگر مومنون سے کچھ کہہ رہا ہے تو یقیناً صبر میں بہت بڑی طاقت تو ہوگی، تب تو کہہ رہا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. اب اس کا مطلب یہ عزیزان گرامی کہ بشر کی زندگی کے ہر لمحے میں صبر ضروری ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ اگر نماز پڑھنا واجب ہے تو صبر کرنا بھی واجب ہے، اگر روزہ رکھنا واجب ہے تو صبر کرنا بھی واجب ہے. اگر مومنین صبر کے دامن سے اپنے آپ کو ہمیشہ ملصق رکھیں، کنیکٹڈ رکھیں تو اتنے مسائل ہیں جو زندگی میں صبر کی وجہ سے حل ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور اس کے بعد آگے بڑھ کر پروردگار عالم نے خطاب کر کے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یاد رکھو اگر تمہیں مدد چاہیے، ہیلپ چاہیے، نصرت چاہیے، مساعدت چاہیے، معاونت چاہیے تو کیا کریں پروردگار؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ ہوگا صبر سے اور صلاۃ سے. الگ بات ہے کہ اس کی بڑی تفسیریں ہیں، مگر صبر سے مدد ملتی ہے، قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، جرأت اور شجاعت اور شہامت صبر کا نام ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب آپ نے غور فرمایا اصبروا. اب اس کے بعد پھر دوسرا لفظ آ گیا صابروا. یہ بھی صیغہ امر ہے، یہاں پر بھی صابروا کا مطلب صبر کرو. تو صبر کیا چیز ہے کہ مسلسل دو لفظ پروردگار عالم نے قرآن میں استعمال کیا اور دونوں امپریٹو، دونوں صیغہ امر ہے. اس کا مطلب بہت ہی اہم ہے صبر، بہت ہی ضروری ہے صبر. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، مراحل حیات میں میرے اندر صبر ہے کہ نہیں. کلام جب کرتا ہوں اس میں صبر کا پہلو ہے. مومنین سے جب ملتا ہوں صبر کا. اگر چند لوگ گفتگو کر رہے ہیں، میں آگے آگے بولنے لگوں تو کیا کہیں گے لوگ؟ بے ادب ہیں آپ. صبر کیجئے، انہیں بولنے دیجئے، ان کی گفتگو کمپلیٹ ہو جائے تب آپ بولیے. اس کا مطلب ہر جگہ صبر کیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا مطلب ہر جگہ صبر کیجئے. تو صبر کے مراحل ہیں اور صبر کے پہلے مرحلے میں آیا ہے اصبروا اور آخری مرحلے میں آیا ہے صابروا. یعنی دنیا کے تمام افراد جہاں صبر کر کے گھٹنے ٹیک دیں وہاں سے مومنون کے صبر کا آغاز ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پیغام ہے عزیزان گرامی. اگر ہم اپنے بیوتات میں، اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے اندر اگر صبر اور پیشنس کو رکھیں، خدا کی قسم کتنے مسائل حل ہو جائیں گے. شوہر گھر کے اندر آیا، زوجہ نے فوراً سوچا پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، سوالات شروع کر دیے. صبر کر لیجئے، وہ خود بتا دے گا. صبر کر لیجئے، پانی پلائیے، کھلائیے، اگر روزہ ہے تو اسے افطار کرائیے، خود بتا دے گا. تو عزیزان گرامی اگر یہ انسان صبر کے دامن کو اگر پکڑ لے تو کتنے مسائل. تو واجب ہے مومنون. سو اللہ نے مسلمون کو خطاب نہیں کیا مومنون 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 تم پر واجب ہے تم صبر کرو. صبر کرنا مستحب نہیں ہے، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے صبر کرنا واجب ہے، صبر کرنا واجب ہے. اب یہاں تک بشر ٹھہرا تھا، آگے آیت بڑھی اصبروا وصابروا ورابطوا. اللہ اکبر. پہلے صبر کرنا سیکھو، پھر ہم تم پر واجب کریں گے کہ تم رابطہ بھی رکھو.
صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ اس کا مطلب نماز میں جانے سے پہلے جیسے وضو کرنا ضروری ہے، رابطے سے پہلے صبر کرنا ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ وقت کے اب جب آپ آئیے دیکھیے علماء خبراء نبلاء شرفاء متکلمین محللین اور محللون اور مفسرین مدبرین نے اور رابطوں کے ترجمے میں تحلیل میں تعلیل میں کیا لکھا کہ رابط الامامہ، کہیں بھی زندگی گزارو اپنے امام سے رابطہ مضبوط رکھو۔ اس کا مطلب جب رابطہ مضبوط ہوگا تو امام ہے مکمل نور، اور جب نور سے رابطہ ہوگا تو وجود باطن میں جتنی بھی ظلمت ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اسبرو و صابرو و رابطو، تو کتنے صیغہ امر ہو گئے؟ اسبرو بھی صیغہ امر ہے، صابرو بھی صیغہ امر ہے، اس کے بعد رابطو بھی صیغہ امر ہے، پھر کہا واتقوا اللہ، تقوی سے نہیں بچ سکتے۔ مومن بن گئے ہو مگر تقوی سے ہٹ کے کٹ کے بچ کے اگر زندگی گزار رہے ہو تو نہ امام المتقین ملیں گے اور نہ جنت ملے گی۔ تو جنت چاہیے تو صاحبان تقوی بنو، امام المتقین چاہیے تو صاحبان تقوی بنو۔ اب جب بشر نے تقوی اپنا لیا عزیزان گرامی اور صبر بھی کر لیا تو یاد رکھیے یہی حکم پروردگار ہے کہ جب کبھی کبھی قرآن کے اندر صیغۃ الامر کا استعمال ہوتا ہے تو اس عمل کو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے بچے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ قرآن میں مثلا ایک آیت آئی ہے، تو جب کبھی کبھی آیت آتی اخبار کے لیے، عربی میں اس کو کہتے ہیں اخبار، یعنی خبر دینا، انفارم کرنا، بتانا، اعلان کرنا۔ جیسے فرض کیجئے میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا، خصوصاً ہمارے بچے۔ اب ایک آیت اگر ہم نے پڑھی، بسم اللہ مسلسل آپ سنتے، مگر اس آیت کی ذرا تعلیل و تحلیل اور اس کی تشریح اور اس لفظ کے نقطہ کمال کو آپ کے ذہن کے دہلیز و دریچے میں منقوش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد قدرت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ۔ اب یہیں پر ٹھہر جائے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَاهِرَكُمْ، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا بتائیے؟ اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ کو پاک کر دے؟ تو اگر یہ ہے تو اس سے پہلے کیا تھے؟ غور کیا آپ نے؟ آیت کبھی کبھی آتی ہے خبر دینے کے لیے، انفارم کرنے کے لیے آیت آتی، کبھی کبھی آیت وجوب پر دلالت کرتی۔ یہاں پر جو آیت ہے یہ آیت میں خبر، پروردگار عالم پوری کائنات کو، جہان بشریت کو خبر دے رہا ہے۔ کیا اللہ کے ارادے میں یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کو پاک رکھے؟ غور فرمایا آپ نے؟ کیا مطلب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہی سوال امام وقت سے کیا گیا، مولا یہ بتائیے کہ جب یہ آیت لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت اطہار کو پاک کر دیا، تو نعوذ باللہ اس سے پہلے کیا تھے؟ پاک وہ چیز کی جاتی ہے جو پہلے پاک نہ ہو۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو غور کی کبھی کبھی ترجمے کے اندر اس کے معنی اور مفہوم اور منطوق اور اس کی تعلیلات پر ڈیپ میں جا کے غور کرنا ہوتا ہے، اور آیت کو آیت سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب یہ مولا سے سوال کیا تو ایک مرتبہ جلال حیدر کرار کا شہزادہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی قل هو اللہ احد، اے میرے نبی یہ کہہ دو اللہ ایک ہے، تو کیا اس سے پہلے اللہ ایک نہیں تھا؟ اللہ اکبر، کیا اس سے پہلے ایک اللہ نہیں تھا؟ کہا اللہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ جو ترجمہ یہ کرتے ہو قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، وہی ترجمہ کرو انما یرید اللہ کا اہل بیت پاک تھے، پاک ہیں، پاک رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یا علی، تو جو ترجمہ کرتے ہو کہ اللہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، وہی ترجمہ کرو اہل بیت پاک تھے، پاک ہیں، پاک رہیں گے۔ اور جب چلچلاتی ہوئی دھوپ میں محمد مصطفیٰ کا کارواں بڑھتا ہوا تیزی سے چلا گیا، کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ غدیر کے موقع پر علی بن ابی طالب کو مولا بنا۔ نہیں عزیزان گرامی، جو خلقتاً معصوم و مولا ہو اسے علی کہتے ہیں، جو جس کے مزاج میں مولائیت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو عزیزان گرامی اس کا نور مولائیت کے مقام عظیم پر تھا اسے علی کہتے ہیں۔ اور جب اس کاروان غدیر
کو روکا گیا غدیر کے موقع پر تو کیا آیات آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ عزیزان گرامی اس پیغام کو، اس میسج کو پہنچا دو، پہنچا دیا، اور جب پہنچا دیا تو کیا ہوا؟ پیغمبر اکرم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو کیا غدیر میں علی کو مولا بنا دیا؟ ترجمہ کیا کرو گے؟ غدیر میں علی کو مولا بنا دیا؟ کہ نہیں، علی کو غدیر میں مولا بنا نہیں تھا، مولائیت کا اعلان تھا۔ اس کا مطلب یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ عزیزان گرامی جب قرآن میں یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اس کا مطلب اللہ ایک نہیں ہو گیا، اس کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ اور جب یہ کہا انما یرید اللہ تو اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہے، اور جب یہ کہا علی ولی اللہ یا من کنت مولا تو علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ، یہ ولایت کا اعلان ہے عزیزان گرامی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب مولا بن نہیں گئے، جو زمین پہ مولا بنے وہ علی تھوڑی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی جو انبیاء کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں، جو اولیاء کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں۔ مولا متقیان کی کتاب نہج بلاغہ اگر آپ پڑھیے، اور خصوصاً عزیزان گرامی خطبۃ البیان اگر آپ پڑھ لیجئے، تو آپ کے ذہن کی نسوں کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو جائے گی کہ مملکت شرف کے شہزادے کو علی کہتے ہیں، علم کائنات اور علیم کائنات کو علی کہتے ہیں، ناصر الانبیاء کو علی کہتے ہیں۔ علی تو غور کیجئے گا، زمانے پیغمبر میں اپنے وجود ظاہر کے ساتھ ظاہر ہو کر پیغمبر اکرم کی نصرت کر رہے تھے، مگر جو آدم کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں، جو نوح کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں، جو ابراہیم کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں، جو 1,24,000 انبیاء کی مدد ان کے ہر دور میں کرے اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ آگے بڑھو، مرسل آدم نے خود ارشاد فرمایا کسی نبی کو نبوت نہیں ملی۔ کیوں؟ کیسے یہ جملہ وارد ہوا؟ کہا کہ جب مجھے معراج ہوئی اور مملکت شرف کے آسمانوں سے میں مرور کرتا ہوا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، صفوف انبیاء کی قطاریں کھڑی ہوئی تھی، انبیاء ہم سے مصافحہ کر رہے تھے، اور میں نمازیں پڑھاتا وہ انبیاء کو آگے بڑھنے لگا، تو ایک مرتبہ انبیاء کے کراؤڈ اور بھیڑ نے عزیزان گرامی مجھ سے جب مصافحہ کیا تو پروردگار عالم نے سوال کیا اور یہ کہا کہ اے مرسل آدم ان نبیوں سے پوچھو کہ تم کو کس بنیاد پر نبوت ملی ہے؟ تو زبدۃ الانبیاء، رئیس الانبیاء، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء نے سوال کیا نبوت کس بنیاد پر ملی؟ جواب ملا علی کی ولایت کی بنیاد پر۔ تو اگر علی کی ولایت نہ ہو تو نبی کو نبوت نہ ملے تو ملا کو جنت کیسے ملے گی؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یا علی۔ عزیزان گرامی تو کبھی کبھی یہ ہمارے بچوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ آیتیں جب آتی ہیں قرآن مجید میں تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آیت خبر ہے، اس آیت کے ذریعے سے پروردگار عالم خبر دے رہا، اور کبھی کبھی خبر دیتا ہے، کبھی کبھی حکم وجوبی ہوتا ہے اور کبھی کبھی حکم استحبابی ہوتا ہے، جس میں آپ کو آپشن ہوتا ہے، آپ کریں یا نہ کریں، اس کو حکم استحبابی کہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی حکم استحبابی اور کبھی کبھی واجب۔ تو مملکت شرف کا شہزادہ عزیزان گرامی انبیاء پر واجب تھا کہ اقرار ولایت علی بن ابی طالب کریں، اور اسی وجہ سے جب منبر رسول پر نطق و نطاق کا شہزادہ اور علم کائنات اور علوم کائنات اور مملکت علم کا سرچشمہ، جس کے سینے سے علوم کے سمندر پھوٹتے تھے عزیزان گرامی، جس کے لفظ میں، الفاظ میں، کلام میں، کلم میں، بیان میں، حرف میں، حروف میں، سینگ میں عزیزان گرامی کائنات کے علوم سمٹے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک ایک لفظ پر دنیا ادب و تکلم نے اپنے قلم کو توڑ دیا کہ علی کی ذات کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ میں کائنات کے علوم کو اپنے وجود میں سمیٹ دیتا ہے۔ عزیزان گرامی وہ علی عزیزان گرامی ارشاد فرماتے ہیں جب سوال کیا گیا یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، آپ خود بیان کیجئے، تو عزیزان گرامی یہ نہیں کہا کہ معرکہ بدر و حنین کو میں نے فتح کیا، میں نے خیبر و خندق کو میں نے فتح کیا، میں نے مرحب و انتر کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، بلکہ آیت پڑھی مولا کائنات نے کیا پڑھا؟ کہا یقول الذین کفروا، کافر یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، یقول الذین کفروا، یقول کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، یقول عربی کا صیغہ مضارع ہے، یقول کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، کیا؟ کون؟ کافر۔
لست مرسلا، تم مرسل نہیں ہو. نبی کو کہا کہ تم مرسل نہیں ہو. مرسل کہتے ہیں جسے بھیجا جائے، اور مرسل کہتے ہیں جو بھیجنے والا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مرسل، اور جس کو بھیجا جائے اس کو کہتے ہیں مرسل. تو کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں. اس کا مطلب جب بھی نبی کی نبوت پر کوئی شک کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. غور فرمایا آپ نے. تو کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں. مرسل نہیں ہیں یعنی آپ کو بھیجا نہیں گیا. مرسل اور مرسل سمجھ گئے، آپ مرسل نہیں ہیں. تو مولا کائنات نے اس آیت کو پڑھا اور یہ کہا کہ میری فضیلت کے لیے سب سے بڑی آیت جو ہے قرآن مجید میں یہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اللہ اکبر. ان سے کہہ دو، قل کہہ دو، کفا باللہ، اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس قرآن کا سارا علم ہے. مولائے کائنات کہتے ہیں وحدہ لا شریک نے نبی کی نبوت کی گواہی کے لیے، وحدہ لا شریک نے مجھے اپنے ساتھ رکھا. یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ اللہم صلی علی محمد والے محمد والے محمد. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ وحدہ لا شریک خدا نے نبی کی نبوت کی گواہی کے لیے اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا. از کیوں عزیزان گرامی غور فرمایا آپ نے؟ تو اگر علم من الکتاب ہو تو چشم زدن میں تخت بلقیس کو آصف لا کر رکھ دیں. ہوا ایسا کہ نہیں ہوا؟ ایک شخص آ گیا امام کے پاس اور کہنے لگا کہ مولا، امام جعفر صادق صلوات پڑھے مولا، اور کہا کہ مولا آپ کے اختیارات کیا ہیں؟ آپ کے اختیارات کیا ہیں؟ اور اس کو کوفہ جانا تھا. اس نے کہا ہم نے بڑے فضائل سنے ہیں، آپ کے اختیارات کیا ہیں؟ تو مولا نے کہا کن فی الکوفتی. راوی کہتا ہے جیسی مولا کے دہن مبارک لسان معطر اور مبجل اور منور سے یہ لفظ اور حرف نکلا کن فی الکوفت، کن فی الکوفت. راوی کہتا ہے کن اس نے مدینے میں سنا، کاف مدینے میں سنا اور نون کوفہ میں سنا. اللہ اکبر. کاف اور نون میں کتنا وقت لگا؟ میں کہوں کن تو کتنا وقت لگا؟ سیکنڈ میں نہیں، سیکنڈ سے بھی کن. میں نے کن کہا تو کاف اس نے مدینے میں سنا اور نون کوفے میں سنا. اس کا مطلب عزیزان گرامی اگر پروردگار کن فیکون کی منزل میں ہے تو اس کن فیکون کے مظہر اہل بیت اطہار ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. تو مظہر کن فیکون یہ اہل بیت اطہار ہیں عزیزان گرامی. تو ضرورت اس بات کی عزیزان گرامی کہ ہم ہر وقت اہل بیت اطہار سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں. یعنی میرے شعار کا رابطہ، میرے شعور کا رابطہ، میری فکر کا رابطہ، میرے ذہن کا رابطہ، میرے خیالات کا رابطہ، میرے تخیل و تخیل کا رابطہ اور میرے طیور تخیل کا رابطہ برقرار ہونا چاہیے، اس میں استمرار ہونا چاہیے. کیسے استمرار ہو؟ یہ کیسے رابطہ ہوگا؟ کہ یاد رکھو کہ مملکت ذہن میں، غور کیجئے گا، مملکت ذہن میں جو فکر ہے آپ کی عزیزان گرامی، اس فکر و تھاٹ اگر اس کا رابطہ اور کنیکشن ذوات اہل بیت سے نہیں ہے تو آپ کی فکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. غور کیجئے، میں کوئی جملہ عرض کر رہا ہوں، یعنی آپ کی تھاٹ اور آپ کے کلام اور بیان اور لفظ اور سینگ اور حرف کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر اس لفظ کا انتساب اہل بیت اطہار سے نہ ہو. اس کا مطلب عزیزان گرامی انسان کے کلام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب اس کلام کا انتساب اور رابطہ ذوات اہل بیت سے ہو. عزیزان گرامی نہیں میں سمجھا نہیں سکا، ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، اور یہ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، یاد رکھیے گا میرے جوانوں میرے بچوں، جب تک رابطہ نہ ہو انسان پرواز نہیں کرتا. اور یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، پرواز کے لیے رابطہ ضروری ہے. میں سمجھانے کے لیے مثال دوں گا. ایک خوبصورت سا جوان لا کر یہاں کھڑا کر دیجئے، اپنے منطقے علاقے کا یا ادارے جعفریہ کا سب سے خوبصورت جوان یہاں لا کے کھڑا کیجئے، بہترین لباس میں سے کھڑا کیجئے، اور آنے کے بعد وہ بہترین اشعار پڑھے اور بہترین اشعار آپ اسے سنیں، اس سے سنتے رہیں ساری چیزیں. مگر اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان خاموش ہو جائے اور آپ کہیں کہ بیٹا اور پڑھو، مگر وہ اب نہیں پڑھ رہا ہے،
آپ کہیں کیوں نہیں پڑھا؟ آنکھ وہی، زبان وہی، جسم وہی، اعضا وہی، جوارے وہی، باڈی وہی، ہیکل وہی، شکل وہی، تشکیل وہی، تشکیلات وہی، تنسیقات وہی، ترتیب وہی، بشر وہی، ہر چیز وہی ہے. بٹ یہ بندہ جو چند لمحے پہلے بول رہا تھا بول کیوں نہیں رہا؟ تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے قمر صاحب، انہوں نے کہا کہ مولانا اس کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے. رابطہ؟ ہاں اس کے جسم کا روح سے رابطہ ٹوٹ گیا، اب یہ بول نہیں سکتا. اچھا تو یہیں رہنے دیجئے. کہا نہیں، اس کو جلدی سے اٹھانا ہے، اسے غسل دینا ہے، اور 2-3 دن بعد اس کی مثلا ایک دن کے اندر جلدی ہی اسے تدفین کرانا ہے. کیوں؟ رہنے دیجئے خوبصورت. کہا نہیں، بدبو آنے لگے گی. اس کا مطلب خوبصورت انسان کا اگر رابطہ ٹوٹ جائے تو بہتر انسان بھی گفتگو نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، تو اس کا مطلب اگر ہمارے جسم کا رابطہ روح سے ٹوٹ جائے تو خوبصورت جسم بھی کام نہیں کرتا. تو اگر روح کا رابطہ اہل بیت سے ٹوٹ جائے، صاحبان امر اہل بیت ہیں، اور اگر روح سے رابطہ ٹوٹ جائے عزیزان گرامی تو بشر کے وجود کے اندر خوشبو نہیں بدبو آنے لگتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر وقت ہم اپنے اس رابطے پر نظر رکھیں عزیزان گرامی کہ ہم اہل بیت اطہار سے کنیکٹڈ ہیں کہ نہیں. اور وقت ختم ہو گیا میرے خیال میں. کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. تو اپنے ذہن میں ہر وقت یہ بات کو منقوش رکھیں، مکتوب رکھیں عزیزان گرامی کہ اہل بیت اطہار کی جو ذات ہے اس سے ہمیں ہر وقت استنارہ بھی کرنا ہے اور استفادہ بھی کرنا ہے. یہ زمین پر آئے تھے کہ دماغ بشر میں نور کو ڈیلتے رہیں اور ادمغہ بشر نورانی ہو کر آگے بڑھتا رہے. لہٰذا یہ مجلسیں کیوں ضرور ہے؟ تاکہ نور کا تسلسل و استقرار و استمرار برقرار رہے اور نورانی کیفیتوں سے آپ کا مرور ہوتا رہے. اور جب ذہن کے طیور نورانی کیفیت اور وادیوں سے گزرتے رہیں گے تو ظلمت کا خاتمہ ہوتا رہے گا. اور جب ظلمت کا خاتمہ ہوگا تو جو اندر کی غور کیجئے گا، جو بے کسی ہے، بے بسی ہے، بے چینی ہے، تڑپ، اس کا خاتمہ ذکر اہل بیت سے ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی الانبیاء نے ارشاد فرمایا علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یا علی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مملکت شرف کے شہزادے کا تذکرہ مسلسل ہوتا رہے. وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور کل آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی واقعاً ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے. میں تو بہت ساری چیزیں آج سوچ کے آیا تھا مگر وقت تیزی سے نکل گیا. کل انشاءاللہ کہ ایک ایک لفظ اگر مولا کا آپ دیکھیں نہج بلاغہ اگر پڑھیں، ایک ایک لفظ. میں جب پہلے کبھی مجلسیں پڑھتا تھا 8-10 سال 15 سال پہلے، تو نہج بلاغہ پڑھنا ہوتا 2-4-10-20 صفحے پڑھ لیے حسب ضرورت اور پڑھ کے مطالعہ کر لیا، دیٹس اٹ. لیکن بعد میں پھر ہم نے نہج بلاغہ کو ذرا دقیق نظر سے پڑھا اور پوری نہج بلاغہ کو پڑھا. خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ جب نہج بلاغہ کو ہم نے مکمل پڑھ لیا دقیق نظر سے، ذہن ٹوٹل چینج ہو گیا. پورا ذہن، میں جوانوں سے کہتا ہوں ایک بار آپ نہج بلاغہ کو ختم کر لیجئے، خدا کی قسم آپ کا ذہن کس انداز میں ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مولائے کائنات جس میں ارشاد فرماتے ہیں اے بشر، زندگی کا گزرتا ہوا ہر لمحہ تجھے موت کی طرف، قبر کی طرف کھینچ رہا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ زندگی کا گزرتا ہوا ہر لمحہ تجھے قبر کی طرف کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے. اس کا مطلب ہر گزرتا ہوا لمحہ، اگر ابھی 30-30 منٹس گزر گئے تو 30 منٹس یہ جو گزرے یہ ہمیں قبر کی طرف کھینچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، تو نہج بلاغہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے اور میں جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس سے ضرور استفادہ کریں، اس لیے کہ یہ مولائے کائنات کی کتاب ہے. عزیزان گرامی، آقائے دو جہاں کی کتاب ہے، مملکت علم کے شہزادے کی کتاب ہے نہج بلاغہ، جس کے ایک لفظ پر دنیائے تکلم نے اپنے قلم کو توڑ دیا ہے. بڑے بڑے ادباء اور مفکرین، مبجلین، محللین، ادباء، مدرسین اور محللین نے اپنے قلم کو تو ایک ایک لفظ پر ریسرچ کر کے قلم توڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں ممکن نہیں ہے اس لفظ کی تشریح ہو سکے، ممکن نہیں ہے اس لفظ کا ترجمہ ہو سکے. اور آپ اتنے صاحبان شرف ہیں کہ نہج بلاغہ آپ کے گھروں میں موجود ہے اور آپ مطالعہ ضرور کریں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. عزیزو، آج بہت تیزی سے رمضان کے دن گزر گئے اور آپ نے افطار بھی کیا. آج
18 رمضان ہے، شب ضربت ہے آج۔ تاریخ نے لکھا کہ شب ضربت امام کائنات مولا کائنات اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں تھے۔ دیکھیے باپ جو ہے وہ بیٹی سے اس کا بڑا خاص لگاؤ ہوتا ہے، جو صاحبان بنات ہیں جن کے ہاں بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں، اور بیٹیوں کو بھی اپنے باپ سے بے انتہا محبت ہوتی۔ بیٹا بھی کرتا ہے مگر بیٹی اس کا کچھ الگ فطرت میں اللہ نے کچھ اور رکھا ہے اس کے، وہ باپ کے لیے جان دیتی ہے۔ اس نے کوشش یہ کی حضرت ام کلثوم نے کہ بابا کی خدمت میں کچھ پیش کریں۔ امام کائنات مولا کائنات نے کہا بیٹی یہ تمام چیزیں اٹھا لو، صرف نمک رکھ دو میرے سامنے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کہ جس کے اختیارات میں کل کائنات ہے، اشارہ کرے تو آسمان سے سفرہ نعمت زمین پر اتر آئے، مگر وہ نمک سے افطار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں جو دنیا میں غذا ہے حلال غذا اس کا حساب ہے اور حرام غذا بے عقاب ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان شبوں میں مولائے کائنات کے اندر ایک تڑپ بہت زیادہ تھی، اور جب خطبہ دے رہے تھے کوفے کے منبر پر تو لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ عجب سی بے چینی دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر، یہ کیا سبب ہے؟ عجیب سی کیفیت ہے آپ کی، ایسا کبھی نہیں ہوا، آپ رونے لگتے ہیں، عجیب سی کیفیت ہے۔ آواز دیتے ہیں کسی مہینہ میں میرے بھائی رسول اللہ نے مجھ کو خبر دی ہے کہ تمہاری شہادت اسی مہینے میں ہے۔ بازار سے گزرتے ہیں تو کسی نے کہا کہ یا علی سب خطاب کر رہے ہیں اور آپ نہیں خطاب کر رہے ہیں۔ آواز دی، داڑھی کی طرف ہاتھ لے گئے، کہا میرے خون سے میری داڑھی مخضب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ تنہائی میں بیٹھے، آپ پرسہ دے رہے ہیں اور پرسہ دیجئے، شب ضربت ہے۔ چند گھنٹے کے بعد ایک صدا گونجے گی کوفے میں، اور جب صدا گونجے گی تو زینب ام کلثوم تڑپ جائیں گی۔ عزادارو آپ پرسہ دیجئے اور اس انداز میں پرسہ دیجئے، خصوصی طور پر آپ کو جو پرسہ دینا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو۔ عزیزوں میں جب تاریخ میں دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، خصوصی طور پر عربی کتب میں جب میں پڑھتا ہوں تو اکثر مجھے مکالمہ ملا ہے زینب کا اور امام علی علیہ السلام کا۔ نہ جانے کیا قیادت علی ابن ابی طالب بیٹی کو سکھا رہے ہیں، اور تنہائی میں علی زینب کبریٰ سے گفتگو کرتے ہیں۔ کبھی ارض کربلا کی گفتگو کرتے ہیں کہ زمین کربلا میں جب میرا بیٹا حسین نرغہ عادہ میں گھر جائے گا اور اس کے سینے پر شمر سوار ہوگا تو بیٹی تم اس وقت کیا کرو گی؟ زینب نے تڑپ کے کہا بابا میں مقتل میں چلی جاؤں گی۔ جزاک اللہ۔ مجھے بتائیں زینب ام کلثوم کو امام علی نے کربلا کے سارے مناظر کو دکھایا ہے اور کہا بیٹی زینب روز عاشورہ کیفیت یہ ہوگی کہ میرے لال حسن کی جو نشانی قاسم ہے اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ زینب تڑپنے لگی، بابا وہ کیسے، کیوں، کس طرح سے ہوگا؟ کہا کہ اس کے جسم پر روز عاشورہ گھوڑے اس انداز میں دوڑیں گے کہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور مورخ نے لکھا کہ جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے کربلا میں خیمے میں لائے گئے تھے تو ام فروا آواز دے رہی تھی مجھے میرے بیٹے کا لاشا نظر نہیں آ رہا۔ اور جب ماں نے ٹکڑوں میں بیٹے کے چہرے کو تلاش کیا تھا تو قاسم کی ماں کو قاسم کے لاش میں چہرہ نظر نہیں آیا۔ کٹے ہوئے ٹکڑوں پر قاسم کی ماں نے سوکھے ہوئے ہونٹ کو رکھ دیا، آواز دے کے کہا تھا قاسم جزاک اللہ اقدم اللہ لکم الاجر۔ عزیزو 18 رمضان المبارک ہے، لیکن مولا کائنات کربلا کی تاریخ پڑھ رہے ہیں اور زینب کبریٰ سے ام کلثوم سے بیان کریں بیٹی روز عاشورہ جس حسین کو ہم نے پالا ہے، یہ حسین روز عاشورہ اس طرح سے پس پشت ذبح کیا جائے گا کہ ایک ماں کی آواز ہوگی اے ارض کربلا
عزادارو زینب نے سوال کیا بابا یہ بتائیے کہ جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوں گے کیا میرا بھیا عباس نہ ہوگا؟ جزاک اللہ علی عزیزان گرامی کوفے میں زینب کبریٰ کے سامنے مصائب پڑھتے ہوئے کہتے ہیں زینب کبریٰ یاد رکھو قاسم کے لاش کے صرف ٹکڑے نہیں ہوں گے، اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ جائے گا اور میرے بیٹے عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے اور حسین کی آواز صحرائے کربلا میں گونجے گی، اماں الان انکسر ظہری، اماں کربلا میں میری کمر ٹوٹ گئی۔ جزاک اللہ عزیزو، فرش غم پر زینب کبریٰ بیٹھی ہوئی ہے اور علی کے گھر میں ماتم ہو رہا ہے۔ امام علی کربلا کے مناظر کو دکھا رہے ہیں، بیٹی زینب وہ دیکھو صحرائے کربلا میں وہ عجیب سا منظر ہے۔ کہا بابا وہ کون سا منظر؟ کہا دیکھو خیمے جل رہے ہیں۔ بابا کیا میرا خیمہ بھی جلا دیا جائے گا؟ کہا ہاں بیٹی زینب تمہارا خیمہ بھی جل جائے گا۔ یہی وجہ ہے عزادارو کہ علی کی بیٹی ایک مرتبہ سسکتے ہوئے کہتی بابا پھر اس کیفیت میں میں کیا کروں گی؟ کہا بے مخنہ و چادر۔ جزاک اللہ، یہی وجہ ہے عزادارو جو مصیبت مولا کائنات 18 رمضان کو اپنی بیٹی زینب سے بیان کر رہے تھے۔ زینب کربلا کے حوادث و مناظر کو سن رہی تھی۔ ایک شقی کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں میرا کلیجہ دہل گیا، چند مرحلے میں نے ایسے دیکھے۔ مختار نے پوچھا وہ کون سا مرحلہ تھا؟ کہا ظالم کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی، جب سارے خیمے جل گئے، آخری خیمہ بچا علی کی بیٹی زینب۔ جب خیمے سے باہر نکلی تو کبھی فرات کا رخ کر کے کہتی تھی اخی العباس، اور کبھی نجف کا رخ کے کہتی تھی بابا۔ جزاک اللہ عظم اللہ لکم الاجر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادار مولا کائنات کا گھر ہے۔ حذیفہ یمانی نے 40 افراد کے ساتھ مولا کائنات کے گھر کو محاصرہ کر لیا اور حفاظت کے لیے آ گئے۔ مولا سے کہنے لگے آقا آپ بہت تڑپ رہے ہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہیں آپ پر حملہ نہ ہو جائے۔ مولا کائنات باہر نکلے اور نکلنے کے بعد حذیفہ سے کہا حذیفہ اپنے احباب و افراد کے ساتھ چلے جاؤ۔ عزادارو جیسی حذیفہ اپنے گھر تشریف لے گئے ہیں، ایک مرتبہ زوجہ نے کہا ارے تو امام کائنات کو چھوڑ کے آ گیا؟ جزاک اللہ، کیا تو امام کائنات کو چھوڑ کے آ گیا؟ ایک مرتبہ حذیفہ کہتے نہیں میں نے امام سے کہا، لیکن امام نے کہا حذیفہ کیا میں تیرا امام نہیں ہوں؟ میں نے کہا آقا ہیں۔ کہا حذیفہ چلا جا، میں اپنے آقا کے حکم پر آیا ہوں۔ حذیفہ بھی گھر پہنچے تھے، گھر سے مسجد کی طرف جانا ہی چاہتے تھے، ایک آواز گونجی تہدمت واللہ ارکان الہدا الا قد قتل علی امیر المؤمنین۔ علی کے سر پر ظالم نے ضربت لگائی، منارہ کوفہ ہلنے لگی، آواز آسمان میں گونجنے لگی قد قتل علی قد قتل امیر المؤمنین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے اس بیٹی کا واسطہ ہے جس کے سر کا لہو کربلا شام غریبہ سے شام زندان تک جاری رہا، اس زینب کبریٰ کا واسطہ ہے۔ تمام مومنات جو پردے کے پیچھے آئی ہوئی ہیں، ماں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے یہ مومنین، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ اے پروردگار یہ شب قدر ہے، شب دعا ہے، شب استجابت ہے، شب اعمال ہے۔ بہت سارے مومنین و مومنات دعاؤں کی جھولیاں لے کر آئیں، بحق مشکل کشا ان کی مشکل کشائی فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اور جن کی طرف سے مجلس ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو صراط اہل بیت پر ثابت قدم فرما۔ پروردگار ہمارا رابطہ ہمارے وقت کے امام سے ٹوٹنے نہ پائے، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔
بابا گھر لوٹ کے آیا ہے یا دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے یا دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے یا دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے یا دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے یا دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے لائے لگتا ہے جنازہ ہے یا دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے یا دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے یا دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے لائے لگتا ہے جنازہ ہے یا دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے یا دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے یا دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پر بیٹوں نے سنبھالا ہے یا دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے یا دیکھ لے زینا
لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے لائے لگتا ہے جنازہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے ایک روز اکیلے آنا ہے اس شہر میں تجھ کو بی بی ایک روز اکیلے آنا ہے اس شہر میں تجھ کو بی بی کیا ہوگا نہ جانے شہزادی ابھی سے بدلا ہوا کوفہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے قدموں میں گر کے زینب کے غازی کی بہن یہ بولی قدموں میں گر کے زینب کے غازی کی بہن یہ بولی بابا کو بچا لو صدقے مجھے کر دو غازی یہ رقیہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے قدموں میں گر کے زینب کے غازی کی بہن یہ بولی قدموں میں گر کے زینب کے غازی کی بہن یہ بولی بابا کو بچا لو صدقے مجھے کر دو حاضر یہ رقیہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے شیر خدا پہ چل گئی شیر خدا پہ چل گئی تلوار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہیں آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہیں آثار یا حسین زینب کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں مرتضی زینب کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں مرتضی یاد آ رہا ہے شام کا بازار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہیں آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہیں یا حسین کوفے میں کربلا کے ہیں حسین زینب کو دیکھ دیکھ کے روتے
ہیں مرتضی زینب کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں مرتضی یاد آ رہا ہے شام کا بازار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہیں آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہیں آثار یا حسین کوفے میں کربلا پوچھنے والے تو آپ ہیں بہنوں کے اشک پوچھنے والے تو آپ ہیں ہائے مگر سکینہ کے رخسار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہیں آثار 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 یا حسین ٹھہرے گا تیرا ضربوں پہ جا کر یہ سلسلہ ٹھہرے گا تیرا ضربوں پہ جا کر یہ سلسلہ سجدے میں آج پہلا ہوا وار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہیں آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہیں آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے آثار یا حسین یاد آ رہا ہے نزیہ میں مولا کو وہ سما یاد آ رہا ہے نزیہ میں مولا کو وہ سما زینب ہے اور کوچا بازار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہیں آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہیں آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہیں آثار یا حسین ٹھہرے گا تیرا ضربوں پہ جا کر یہ سلسلہ ٹھہرے گا تیرا ضربوں پہ جا کر یہ سلسلہ سجدے میں